علی کی بیٹیاں بھی علی ہیں۔ یہ سارا گھرانہ محمد ہے اور یہ سارا گھرانہ علی ہے۔ مولا علی کے بیٹے بھی علی اور مولا علی کی بیٹیاں بھی علی، جو زین للعب ہے، جو اپنے بابا کی زینت ہے۔ اجرکم اللہ۔ آمادہ ہو رہے ہیں؟ 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ نبی روزانہ نماز فجر کے بعد در زہرا پر اہل بیت کو سلام کرنے آتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور کوئی نہ کوئی دروازہ کھولتا ہے اور نبی کا استقبال کرتا ہے۔ آج کیا ہوا؟ دروازہ کھلا تو زینب کھڑی تھی۔ بی بی کی عمر اس وقت 3 سال ہے۔ دروازہ کھلا، سامنے زینب کو دیکھا، پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا اماں زہرا نے کہا ہے جا کے نانا کا استقبال کرو، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میں نانا اماں سے تعبیر پوچھ رہی تھی تو اماں نے فرمایا نانا آنے والے ہیں، نانا تعبیر بتائیں گے۔ نبی سامنے بیٹھ گئے، زینب میری لال بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا نانا میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک صحرا ہے، ایک بیابان ہے، اس میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے بلند آواز سے رونے کا۔ نانا ایک صحرا ہے، میں اس میں تنہا ہوں، تیز آندھی چلتی ہے، اتنی تیز آندھی ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگتے ہیں، مجھے ایک درخت نظر آتا ہے، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر کچھ دیر کے بعد آندھی کے جھونکے سے وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ اجرکم اللہ۔ نانا پھر مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، تیز آندھی چلتی ہے، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ جاتا ہے۔ نانا دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا۔ نانا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی، تیز آندھی چل رہی تھی، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ زینب ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی۔ رونے والوں میں آپ سے پوچھ لوں، جس زینب کے عباس جیسا بھائی ہو، اللہ آپ کو شام لے جائے، اللہ شام کے حالات میں بھی بہتری عطا فرمائے، جو وہاں عزاداری میں مسائل ہیں اللہ ان عزاداروں کی غیب سے مدد فرمائے، مسلمانوں کو ہوش عطا فرمائے، سمجھداری عطا فرمائے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے شام میرے ساتھ چلیے، اپنے ذہنوں کو لے چلیے، وہاں 2 بیویوں کے مزار ہیں نا، ایک جناب زینب کا مزار ہے اور ایک 4 سالہ بچی کا مزار ہے، جو امام حسین کے سینے پہ سوتی تھی تو اسے نیند آتی تھی۔ دونوں بیویوں کو سلام کرنے جائیں گے نا اب انشاءاللہ، جب جناب زینب کو سلام کرنے جائیں نا تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے پہلے صفوں پہ لکھا ہوا ہے سلام ہو اس بیوی پر جسے 11 محرم کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھایا جانے لگا تو اس نے نہر کی طرف رخ کر کے آواز دی عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، اب زینب ہے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہ جسے کوئی کربلا میں سوار کروانے والا نہیں۔ بڑا جگر ہے اس بی بی کا۔ اس بی بی کے لقبوں میں ایک لقب ہے مصیبتوں کا کعبہ، جس کے گرد مصیبتیں طواف کر رہی ہو نا اسے کہتے ہیں زینب کبریٰ۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس بی بی کے پاس تو بہت کمائی ہے، سارے بچے اسی بی بی کے بچے ہیں، علی اکبر کو بھی تو اسی نے پالا ہے، عباس کے لیے بھی تو یہی سہارا اور یہی مربیہ ہے، یہی ماں بن کے رہی ہے نا۔ لیکن عزاداروں میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر میرے ساتھ آ جائیے، 2 بچوں کا ماتم ہے، ایک کون کہتے ہیں، ایک
ایک کو محمد۔ دونوں شہزادوں کو میری بیوی نے تیار کر کے روانہ کیا، جاؤ جا کے ماموں پہ جان قربان کر دو۔ اور اون و محمد جب میدان کربلا میں اترے ہیں تو دونوں نے اس انداز سے اپنا جہاد کیا ہے۔ جب بھیجا تھا نا جناب زینب نے تو روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں۔ وہ لوگ بولیں کہ یہ کون آئے ہیں، انہیں پتہ چلنا چاہیے تمہاری تلوار سے کہ تم علی کے نواسے ہو۔ جہاد کرتے کرتے دونوں بچوں کی خبر آئی کہ دونوں بچے لڑتے لڑتے نہر فرات کے کنارے چلے گئے، تو بے چینی سے دیہڑی پر آ گئیں اور جناب فضہ سے کہا فضہ عباس کو بلا لاؤ۔ جناب عباس آ کے کھڑے ہوئے، آقا زادی آپ نے مجھے یاد کیا۔ عباس بس اتنا جا کے ان بچوں کو آواز دے دو کہ اے اون و محمد تم لڑتے لڑتے جہاں چاہو جاؤ، مگر یاد رہے سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، میرا بھائی حسین پیاسا ہے، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی عزادارو۔ دونوں شہزادوں نے اپنا جہاد کیا اور آخر زخموں کی تاب نہ لا کے گھوڑوں سے گرنا شروع ہوئے۔ امام حسین نے دونوں بچوں کے جنازے اٹھائے اور لائے ہیں گنج شہیدہ کی طرف۔ ساری بیویوں نے استقبال کیا مگر ان بچوں کی ماں نظر نہیں آئی۔ معلوم ہوا خیمے کی پشت پر میری بیوی سجدے کی حالت میں ہے اور تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکران شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔